اس دن ہر شخص کو ایسی پریشان کن حالت لاحق ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند ہمتوں میں سے ہے۔ تو تمہیں جو کچھ بھی مال و متاع دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے 25ویں پارے کے خلاصہ کے ساتھ ناچیز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 24ویں پارے کا اختتام سورہ حامیم السجدہ پہ ہوا، تو کچھ آیات اس کی رہتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان آیات کا خلاصہ جانتے ہیں جو پارہ نمبر 25 میں بیان ہوئی۔ آیت نمبر 47 سے آیت نمبر 50 تک سورہ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا بیان ہوا، مشرکین سے معبودان باطلہ کے متعلق سوال کیے جانے کا بیان ہوا، معبودان باطلہ کا مشرکین سے گم ہو جانے کا بیان ہوا، یعنی جن خداؤں کو وہ پوجتے تھے وہ گم ہو گئے، اور انسان کے حریص اور مایوس اور نا امید ہو جانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 54 میں کافروں کے برے اعمال کی وجہ سے انہیں عذاب دیے جانے کا بیان ہوا، انسان کا فراوانی میں اللہ سے منہ پھیرنے کا بیان ہوا، اور مصیبت میں لمبی لمبی دعائیں کرنے کا بیان ہوا، منکرین قرآن کے گمراہ ہونے کا بیان ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرنے والوں کو دنیا میں نشانیاں دکھانے کا بیان ہوا۔ آئیے اس کی کچھ آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 47، الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شہید۔ فرمایا اسی اللہ کی طرف ہی وقت قیامت کے علم کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور نہ پھل اپنے غلافوں سے نکلتے ہیں، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے، اور نہ وہ بچہ جنتی ہے، مگر اس حال میں کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور جس دن وہ انہیں ندا فرمائے گا، این شرکائی، میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ مشرک کہیں گے ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی کے آپ کے ساتھ شریک ہونے پر گواہ نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس آیت مبارکہ میں کئی مضامین آئے۔ پہلا ایک جو اس میں سے ہمیں علم ملتا ہے وہ یہ کہ الیہ یرد علم الساعہ، کہ اسی کی طرف ہی وقت قیامت کے علم کا حوالہ دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کب بپا ہوگی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، حتمی علم اس کا۔ اور پھر اس نے اپنے علم کے بارے میں ہمیں یہ بتایا کہ اگر ایک پھل بھی اپنے غلاف سے نکلے، یا اگر کسی کو حمل ٹھہرے یا بچہ ہو، کوئی عورت بھی ہو، جو کچھ بھی ہوتا ہے، مراد اس سے یہ ہے کہ سب کچھ اللہ جل شانہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن وہ یہ جانتا ہے کہ کون لوگ شرک کرتے تھے اور کسے اپنے اللہ کا کون شریک ٹھہراتا تھا، تو اس دن وہ ندا لگائے گا کہ آج میرے شریک لے آؤ سامنے جنہیں تم میرا شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اس دن جو مشرکین ہیں وہ چونکہ حقیقت دیکھ چکے ہوں گے اور انہیں یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ وہ راہ باطل پہ تھے، اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، تو اس لیے وہ اپنے ان اعمال پہ نادم اور شرمندہ ہوں گے۔ اس لیے بنیادی پیغام اس میں یہ ہے کہ یہ زندگی مہلت ہے، اسی میں سچے رب کے سچے پیغام کو قبول کر لو۔ پھر آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوا، قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شقاق بعید۔ فرما دیجئے بھلا تم بتاؤ
اگر یہ قرآن اللہ ہی کی طرف سے اترا ہو پھر تم اس کا انکار کرتے رہو تو اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو پرلے درجے کی مخالفت میں پڑا ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے اوپر یہ حجت قائم کی کہ تم لوگ جب بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہو، سنتے ہو تو اس سے اعراض کر لیتے ہو، اس سے بچ کے نکل جاتے ہو، اس سے منہ ادھر ادھر پھیرتے ہو، اس سے سرکشی کرتے ہو اور اس میں غور اور فکر نہیں کرتے اور توحید کو قبول کرنے سے گھبراتے ہو اور تم دور بھاگتے ہو۔ بنیادی طور پر اس میں دعوت یہ ہے کہ تم ایک بار اپنی عقل کا درست استعمال کرتے ہوئے قرآن میں جھانک کر تو دیکھو، تمہیں حقیقت حال معلوم ہو جائے گی اور تم اس بات کا انکار ہی نہیں کر سکو گے قرآن میں جھانکنے کے بعد کہ واقعتاً یہ کتاب اللہ ہے، واقعتاً یہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اس کے بعد اسی سے اگلی آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 53، سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور خود ان کی اپنی ذاتوں میں دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی حق ہے۔ کیا آپ کا رب آپ کی حقانیت کی تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہی ہر چیز پر گواہ بھی ہے؟ اب اس آیت مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ دعوت دیتا ہے کہ اگر تم اپنے رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو وہ تم دونوں ذرائع سے حاصل کر سکتے ہو، خارجی علوم سے بھی اور داخلی علوم سے بھی۔ خارجی علوم سے مراد کہ آفاق کے اندر تم اس کی نشانیاں تلاش کرو، اور داخلی علوم سے مراد یہ کہ خود تمہاری اپنی ذات کے اندر اس کی نشانیاں چھپی ہیں۔ تو میں ایک سوال کا یہاں جواب دیتا جاؤں، عام طور پہ جو علم الصوفیہ ہے یا اولیاء اللہ کا جو علم ہے اس کے متعلق بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ اس کی انسپریشن جو ہے وہ پلاٹونین فلسفی سے ہے، اور اس کی وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ چونکہ جو پلاٹونین فلسفی تھی یا گریک فلسفی تھی اس کے اندر بھی یہی تھا کہ جی وہ زیادہ تر زور یہ تھا کہ انسان اپنے داخل میں سفر کرے اور اپنے داخل سے اس کو پہچانے۔ تو جبکہ قرآن جو ہے وہ دعوت تو آفاق کے اندر جھانکنے کی دیتا ہے کہ آسمانوں میں جھانکو، خلقت میں جھانکو، ان چیزوں میں جھانکو۔ تو یہ جو صوفیاء بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں اپنے اندر جھانکنے پہ، تو کیا یہ پلاٹونین فلسفی نہیں ہے؟ تو یہ آیت مبارکہ کا پہلا حصہ اس اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ، ہم تمہیں آفاق میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، یعنی اطراف عالم میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، سیاروں میں، ستاروں میں، کائناتوں کے اندر، اس کازم کے اندر ہماری نشانیاں ہیں ہر طرف۔ اپنی زمین کے ارد گرد تم نظر دوڑا لو، سمندروں میں نظر دوڑا لو، مخلوق کے کسی بھی طبقے میں نظر دوڑا لو، تمہیں ہماری نشانیاں ملیں گی۔ اور قرآن ہی میں فرمایا کہ وفی انفسہم، اور وفی انفسہم فرمانے سے پہلے یہ جو وفی انفسہم ہے یہ لوٹتا ہے اپنے اس کلمہ کی طرف، سنوریہم آیاتنا، ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، یعنی آفاق میں بھی اور تمہارے اپنے انفس کے اندر بھی ہم نشانیاں دکھا دیں گے۔ اس لیے جو اولیاء کاملین کا راستہ ہے از روح قرآن وہ برحق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دونوں دعوتیں دی ہیں کہ تم آفاق میں بھی غور کرو اور خود اپنی ذات کے اندر بھی غور کرو، اور فرمایا یہاں تک کہ تم پہ ظاہر ہو جائے گا انہ الحق، کہ وہی حق ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں سورہ الشورى کی طرف۔ اس کا نام الشورى، شورا کا معنی جو ہے یہ مشورہ کرنا ہوتا ہے، اور اس سورت کی ایک آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنے کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ تو اس آیت مبارکہ سے اس کے جو نام ہے اس کو اخذ کیا گیا ہے، اور اسلام کا جو سیاسی نظام ہے اس کے اندر شرائیت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور بغیر مشورہ کے، بغیر شورا کے کوئی کام نہیں کیا جا سکتا۔ اور
اس سورت کے شروع میں حا میم عین سین قاف کے الفاظ ہیں، اس وجہ سے اختصاراً اس سورت کو عین سین قاف بھی کہا جاتا ہے اور سورہ الشورى بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کی آیات کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 میں غالب حکمت والے کا لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن کو نازل فرمانے کا بیان ہے۔ غالب حکمت والا اللہ ہے اور اللہ کا ہدایت عامہ کے لیے قرآن کو نازل فرمانا، اس کو بیان کیا گیا، اور فرشتوں کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور زمین والوں کے لیے بخشش طلب کرنے کا بیان ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تلقین ہوئی کہ آپ مشرکین کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیے، اور ظالموں کے لیے کسی مدد کے نہ ہونے کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کے ولی ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 13 میں اختلافی مسائل کو اللہ کے سپرد کرنے کا حکم ہے، اللہ کی قدرت کا بیان، انبیاء کرام کو دین قائم رکھنے کا بیان، اور ہدایت کا اللہ کی جانب سے عطا کیا جانا، اس کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 14 سے آیت نمبر 19 میں اہل کتاب کا حسد اور ضد بازی کی وجہ سے فرقہ بندی اختیار کرنے کا بیان ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثابت قدم رہنے اور کفار کی بات نہ ماننے کا حکم ہوا، ان کے درمیان فیصلہ فرمانے کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ کے متعلق جھگڑنے والوں پر سخت عذاب آنے کا بیان ہوا، منکرین کا قیامت کو جلدی طلب کرنے کا بیان ہوا، اور مومنین کا قیامت سے ڈرنے کا بیان ہوا۔ مومنین اس لیے قیامت سے ڈرتے ہیں کہ یہ جانتے ہیں وہ اللہ کے جلال کا دن ہے۔ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا مشرکین کا اپنی جانوں پر ظلم کرنے کا بیان، مشرکین کو دردناک عذاب دیے جانے کا بیان، صالح مومنین کے لیے جنت کے عطا کیے جانے کا بیان، اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور مودت کرنے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 24 سے آیت نمبر 29 میں کفار کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر افتراء بازی یعنی بہتان لگانے کا بیان، کفار کو مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عذاب دیے جانے کا بیان، اور رزق کی فراوانی پر انسان کی سرکشی کرنے کا بیان کہ جب رزق فراواں ہوتا ہے، وافر ہوتا ہے، تو انسان سرکش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر رحمت فرمانے کا بیان، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے غالب ہونے کا بیان۔ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 میں برے اعمال کی وجہ سے مصیبتوں کے نازل ہونے کا بیان، اور کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 46 میں مسلمانوں کے لیے آخرت کی نعمت کو بہتر قرار دیا گیا، اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اس کی رفعت کو بیان کیا گیا، مظلوم کے بدلہ لینے کی اجازت ہونے کا بیان آیا، معاف کرنے پر اللہ کی بارگاہ سے اجر پانے کا بیان آیا، اور ظالموں کے لیے دردناک عذاب اور رسوائی کا بیان آیا۔ آیت نمبر 47 سے 48 میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کفار کو دعوت اسلام پیش کرنے کا بیان ہے، کفار کا دعوت اسلام سے روگردانی کرنے کا بیان ہے، اور انسان کا رحمت الہی پر خوش ہونے کا بیان ہے، اور مصیبت میں ناشکری کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 49 سے آیت نمبر 53 میں سورہ شورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور انسان کے ساتھ کلام فرمانے کا بیان ہے، قرآن کے عطا ہونے کا بیان، اور ہدایت کا اللہ کی جانب سے عطا ہونے کا بیان ہے۔ اب آئیے کچھ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ آیت جو ہمارے جسم و جاں کے بہت قریب ہے، سورہ الشورى آیت نمبر 23، اس کو یاد کر لیں، سورہ الشورى آیت نمبر 23۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر میری قرابت سے محبت چاہتا ہوں، یعنی جو میں نے تمہیں ہدایت عطا کی، جو قرآن کا علم تمہیں دیا،
اسلام سکھایا، ایمان سکھایا، احسان بتایا، اور جو کچھ بھی اخروی اور دنیاوی نجات کے لیے میں نے تمہیں عطا کیا، میں اس عطا پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی جائیداد یا کوئی مال یا زر یا کوئی چیز طلب نہیں کرتا، لیکن اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت دار کون ہیں؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے پیارے آقا و مولا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ناز میں دست بستہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قرابت داروں میں وہ کون ہیں جن کی مودت ہمارے اوپر واجب کی گئی، ازرو قرآن ہمارے اوپر واجب کی گئی؟ تو میرے آقا و مولا محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال علی و فاطمۃ وابناہما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل قرابت علی ہے، فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں بیٹے ہیں، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ میرے اہل قرابت ہیں جن کی مودت قرآن نے تمہارے اوپر لازم کیا۔ محبت اور مودت میں علماء نے ایک بڑا لطیف سا نقطہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ مودت اور محبت میں فرق ہوتا ہے۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی ایسی چیز جو پانی میں رہتی ہو، جیسے بطخ ہے، تو بطخ کو پانی سے محبت ہے، وہ پانی میں رہے تو خوش رہتی ہے، لیکن پانی سے باہر نکل جائے تو بھی زندہ رہتی ہے۔ لیکن مودت یہ ہوتی ہے جو مچھلی کو پانی سے ہے، کہ پانی کے اندر ہے تو زندہ ہے، پانی سے نکالو تو تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی۔ اس لیے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اہل قرابت ہیں ان سے مودت کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، کہ ان کے بغیر تمہاری ایمانی زندگی کا تصور ہی نہ کیا جا سکے۔ اتنی محبت کرو علی سے، فاطمہ سے، اور حسن و حسین سے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ صحیح مسلم میں حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خطاب فرما رہے تھے، اور آپ نے فرمایا انا تارکن فیکم ثقلین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ۔ حضور نے فرمایا ایک چیز جو میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ اللہ کی کتاب ہے، جس میں ہدایت ہے، جس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب کو پکڑو اور اسے مضبوطی سے پکڑ لو کہ اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے۔ اور دوسری چیز فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ یہ میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈر کے رہنا۔ اور یہ بھی امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل ہیں، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہو گیا۔ گویا دنیا ایک طوفان ہے، اور اگر تم اس طوفان میں ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت کے نقش قدم کی پیروی کرو۔ یہ کشتی نوح کی مانند ہیں، اگر انہیں چھوڑ دو گے
تو تم ہلاکت میں مبتلا ہونے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی سنت اور اہل بیت اطہار کا راستہ۔ اس کے بعد آئیے آیت نمبر 36 میں سورہ شورا، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ سو تمہیں جو کچھ بھی مال و متاع دیا گیا ہے وہ دنیاوی زندگی کا چند روزہ فائدہ ہے۔ یہ جو کچھ، جو رنگینیاں، جو کچھ بھی ہے، یہ تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ اس دنیاوی زندگی کا چند روزہ نفع ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور پائیدار ہے، یعنی جس کو ابھی تم نے دیکھا نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب کے تحت وہ موجود ہے لیکن تم نے دیکھا نہیں، تم نے نظارہ نہیں کیا، اس لیے کہ اس جسم کے اندر رہتے ہوئے تم امتحان گاہ میں آئے ہو۔ جب یہ روح قفس عنصری سے پرواز کرے گی پھر تمہاری روح اس عالم کا مشاہدہ کرے گی اور اس بات کو یقیناً دیکھے گی کہ اللہ نے اپنے پاس خیر اور پائیدار چیز رکھی تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مفہوم یہ کہ اے لوگو، تم کو جو دنیا کے مال اور اسباب دیے گئے ہیں، جو تمہیں اولاد دی گئی، دولت دی گئی، اقتدار دیا گیا، آسائشیں دی گئیں، راحتیں دی گئیں، سہولیات دی گئیں، یہ سارا کچھ مٹ جانے والا، ختم ہو جانے والا، کھو جانے والا ہے۔ یہ تمہیں چھوڑ دے گا پہلے یا تم اسے چھوڑ دو گے پہلے۔ لیکن اگر تم غور کرو تو اللہ نے اس سے زیادہ بہتر آسائش، زیادہ بہتر آرام اور زیادہ بہتر خزانہ تمہارے لیے آخرت میں رکھا ہے۔ اگر اس دنیا میں تم اس کی آسائشوں میں مستغرق اور منہمک ہو جاؤ گے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاؤ گے، تو آخرت میں سزا کے مستحق ہوگے۔ لیکن اگر اس دنیا میں تم اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت اور بندگی میں گزارو گے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں گزارو گے، اس کے قائم کیے ہوئے حلال اور حرام کو، خیر اور شر کو، حق اور باطل کو سمجھ کر زندگی گزارو گے اور اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے رہو گے، تو تمہیں آخرت کے اندر اس کا عظیم اجر عطا کیا جائے گا۔ پھر حسن معاشرت کے لیے دو چیزوں کا حکم فرمایا، سورہ شورا آیت نمبر 43 میں، وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یقیناً جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ بلند ہمتوں میں سے ہے۔ بہترین معاشرتی اصول اللہ نے وضع فرما دیا۔ یہ ہماری گھریلو زندگی سے لے کے پورے عظیم عالمی نظام تک یہ بات پھیلی ہوئی ہے۔ ایک عام دیہاتی سے لے کے، مزدور سے لے کے، کسان سے لے کے، حتیٰ کہ ایک منگتے سے لے کے بادشاہ تک یہ بات ہر جگہ ایک ہی جیسی سچی صادق آتی ہے، مصداق ہر کوئی اس کا بنتا ہے، ہر جگہ پہ اس کا درست اطلاق ہوتا ہے اور ہر سچویشن میں یہ بات درست طور پہ منطبق ہوتی ہے۔ کیا؟ جو صبر کرے اور جو معاف کر دے، جو صبر کرے اور جو معاف کر دے بے شک یہ بلند ہمتوں میں سے ہے۔ تو قرآن مجید نے اصول بتا دیا کہ صابر ہو جاؤ اور معاف کرنے والوں میں ہو جاؤ۔ اور یہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک مومن یہ دو صفات اختیار کر لے کہ صبر کرے اور معاف کرنا شروع کر دے، اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اخلاق رسول سے متخلق کر لیتا ہے، اوصاف رسول سے وہ اپنے آپ کو متصف کرتے ہوئے ان کی خیرات پا لیتا ہے۔ پھر سورہ زخرف آتی ہے۔ سورہ زخرف کا جو نام ہے یہ آیت نمبر 35 سے اخذ کیا گیا ہے سورت کی، وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت مبارکہ سے اس کا نام جو ہے وہ سورہ الزخرف نکالا گیا۔ آئیے اس سورہ مبارکہ کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 8 میں قرآن کریم کی شان اور قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا اور انبیاء کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کو ہلاک کیے جانے کا بیان ہو۔ استہزاء سے مراد ان کا تمسخر اڑانا، ان سے ہنسی کرنا۔
آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کا انسانوں کو بے شمار نعمتیں عطا فرمانے کا بیان ہوا اور کفار کا شرک اور ناشکری کرنے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 25 میں کفار کا اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے کا بیان ہوا۔ انبیاء کی تبلیغ کے باوجود اپنے آباء اور اجداد کا دین نہ چھوڑنے پر کفار کی ضد کا بیان ہوا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے پر بھیانک انجام کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 31 میں، آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 31 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کی پوجا کرنے سے منع کرنے کا بیان ہوا، کلمہ حق بیان فرمانے کا بیان ہوا، اور آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے انکار پر کفار مکہ کی مذمت کی گئی۔ آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 35 میں کفار کے لیے دنیا کی زیب و زینت اور پرہیزگاروں کے لیے آخرت کا اجر بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 39 میں کفار کا ذکر الہی سے اجتناب کرنے کا بیان ہوا اور شیطان اور اس کے پیروکاروں کو عذاب دیے جانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 40 سے آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی اور نصیحت کیے جانے کا بیان ہوا۔ فرعون کا حق کی مخالفت کرنا اور استہزاء کرنے کے اوپر، یعنی مذاق اڑانے کے اوپر عذاب دیے جانے کا بیان ہوا، اور آنے والی اقوام کے لیے نشان عبرت بنا دیے جانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 57 سے آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلند شان عطا فرمانے کا بیان ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کا بیان ہوا، اور قوم عیسیٰ کا مختلف گروہوں میں بٹ جانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 80 میں مومنوں کو نیک عمل پر آخرت میں عظیم نعمتیں عطا کیے جانے کا بیان ہوا، اور مجرموں کو آخرت میں عذاب جہنم ملنے کا بیان ہوا، اور عذاب جہنم ملنے پر ان کا موت کی خواہش کرنے کا بیان ہوا کہ جب ان کو جہنم کا عذاب ملے گا تو کفار موت کی خواہش کریں گے۔ آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نفی اور اللہ تعالیٰ کے تقدس اور اس کی قدرت کا بیان ہوا، اور یہ بیان ہوا کہ مشرکوں کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور مومنین کے لیے شفاعت کا بیان کیا گیا۔ اب یہاں پہ ایک ارشاد مبارک ہوا سورہ الزخرف کی کچھ آیات میں۔ آیت نمبر 17 کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس کے گھر بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے جسے انہوں نے خدائے رحمان کی شبیہ بنا رکھا ہے، تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غم و غصہ سے بھر جاتا ہے۔ اس کا ایک میں پہلے پس منظر عرض کر دوں جو اسی سے پچھلی آیات کے اندر بیان ہوا، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کو فرمایا اب اتخذ مما یخلق بنات واسفاکم بالبنین، یعنی یہ کفار جو کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو یہ ارشاد فرمایا کہ اے کافرو اپنے پیمانہ فکر کے مطابق جواب دو، اپنے پیمانہ فکر کے مطابق۔ حق کو تو تم کیا جانو، حق کی تو بات ہی اور ہے، لیکن جو خود تمہارا اپنا پیمانہ ہے اس کے لیے اس کو اوپر پرکھ کر تم یہ جواب دو کہ کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں بنا رکھی ہیں اور تمہیں اس نے بیٹوں سے مختص کر رکھا ہے، اور تمہیں وہ بیٹے عطا فرماتا ہے۔ تو اس میں ایک بات تو یہ آئی، پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا محال ہے۔ ظاہر ہے ہر مسلمان کا، ہر مومن کا یہ عقیدہ ہے جو لم یلد ولم یولد کے اندر یقین رکھتا ہے، لیکن یہاں بات ان کفار اور مشرکین کی ہو رہی ہے جو ایسی بکواسیات کرتے تھے، اور تاریخ میں پڑھ کے انسان حیران ہوتا ہے کہ کس قدر گمراہی عام تھی، کس قدر جہالت کا دور تھا۔
یعنی جو سب کا خالق ہے، جو سب کا مالک ہے، جس نے عدم سے وجود میں ہر چیز کو ایک حرف کن سے پیدا کیا، وہ ان تمام چیزوں سے پاک تھا، لیکن درست رہنمائی نہ ہونے کے سبب، انبیاء کی تکذیب کرنے کے سبب، انبیاء کو جھٹلانے کے سبب، اور اپنی کتابوں میں تحریف کرنے کے سبب، اور کئی لوگ جو اپنی کتب سے دور تھے اس کے سبب یہ جہالت، یہ گمراہی جو تھی یہ پھیلتی چلی گئی، اور کیسے کیسے فاسد، باطل اور گمراہانہ عقائد جو تھے وہ مشرکین کے اندر عام تھے، اور یہ اہل کتاب کی بات، اہل کتاب کے اندر عام تھی ایسی بات۔ یہ باتیں تو اہل کتاب کہہ رہے تھے، حضرت عزیر کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس بات کے اوپر فرمایا الکم الذکر وَلَهُ الْأُنْثَى، اے مشرکو کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ یہ سورہ نجم میں ارشاد ہوا تِلْكَ اِذَا قِسْمَةٌ ضِیزَى، اگر تمہارا تصور درست ہے تب تو یہ تقسیم بڑی ناانصافی ہے۔ اور اس کے اندر بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز ان کے رد فرمایا کہ بیٹیوں کی نسبت تم خدا کی طرف کرتے ہو، معاذ اللہ، یہ بدترین شرک ہے۔ اور پھر فرمایا لیکن تم خود جس چیز کو کہتے ہو رحمان کی طرف، جس کی تم تشبیہ کرتے ہو، جب وہ تمہارے اپنے گھر میں پیدا ہوتی ہے، جب تمہاری اپنی بیوی کے آغوش کے اندر وہی مخلوق آتی ہے، بیٹی آتی ہے، تو پھر تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ وجہہ مسودن، تو تمہارا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور غم و غصہ سے بھر جاتا ہے۔ تو فرمایا کیا یہ تم ہی نہیں ہو جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو، اپنی بیٹیوں کو معصوم ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، ان کو تم قتل کر دیتے ہو، یہ تم ہی ہو۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ تم بیٹیوں کو ایک کمتر مخلوق سمجھتے ہو، اس لیے کمتر مخلوق سمجھتے ہو تو ان کے آنے سے تمہارا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے اور وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے اس ساری گفتگو کا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والے اپنے لیے باعث ذلت اور باعث آر جو لوگ سمجھتے تھے وہ کفار تھے، اور اس کی پوری تفصیل کو کہ ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 59 میں پوری شرح و بسط کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اس مقام پر بھی اسی کافرانہ روش کا ذکر ہو رہا ہے کہ اپنے داماد کو اپنے لیے توہین سمجھنا، اپنے بہنوئی کو اپنے لیے توہین سمجھنا، اور بیٹی کو اپنے لیے باعث آر سمجھنا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کفار اور مشرکین کی بدترین عادات میں سے شمار کیا قرآن مجید میں۔ اور عام طور پہ اہل فکر و دانش سے ایک بڑی خوبصورت بات سننے کو ملتی ہے جسے وہ تقسیم کرتے ہیں جہالت کی، کہ جہالت قدیمہ اور جہالت جدیدہ۔ جہالت قدیمہ تو یہ تھی جس کو قرآن مجید نے بیان کیا، اور جہالت جدیدہ بھی اسی کی ایک جو ہے وہ ملتی جلتی کڑی ہے کہ وراثت میں حصہ نہ دینا بیٹیوں کو، بیٹیوں کے آنے پہ، بیٹیوں کی پیدائش پہ، اور لگاتار اگر 3-4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو گھروں میں ماتم کرنا، نوحہ کرنا، جس بیچاری خاتون کے بطن سے وہ پیدا ہوئیں اس کو گالم گلوچ کرنا، اس کے پچھلوں کو گالم گلوچ کرنا، اور اس کو نحوست سے تشبیہ دینا، اور اس کی زندگی اجیرن کر دینا، اور جسمانی طور پہ اس کو زد و کوب کرنا، مارنا پیٹنا اس بات کے اوپر، بچیوں کے ساتھ اس طرح کا ظلم روا رکھنا، یہ سارا کچھ تو آج بھی اسی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ قرآن سے دوری ہے، وجہ کتاب اللہ سے دوری ہے۔ اگر کتاب اللہ سے اس معاشرے کا رابطہ ہو، اور جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، جو پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور وہ اس کتاب میں پڑھے کہ وہ وحدہ لا شریک اس بیٹی کو کتنی عزت عطا کرتا ہے، کتنا باعث خیر کہتا ہے تمہارے لیے، تو تم ان بیچاری بہوؤں کی، زوجاؤں کی، بیویوں کی، کسی کی بہن کی، بیٹی کی زندگی کو یوں اجیرن نہ کرو۔ اور یہ بھی جہالت جدیدہ کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے کہ کئی ایسے لوگ بھی معاشرے میں سننے کو، دیکھنے کو ملتے ہیں
کہ وہ اس لیے پتہ کرواتے تھے، یہ کرواتے ہیں کہ اپنی زوجہ کے اس کا کہ الٹرا ساؤنڈ ہو جائے اور پتہ چل جائے، اور اگر بیٹی ہو تو اس کو وہ ابارشن کروا دیتے. معاذ اللہ، کیسی بدترین جہالت ہے یہ. حالانکہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو خوش نصیب کہا، اس عورت کو خوش نصیب کہا جس کی آغوش میں تولد پانے والے بچوں میں پہلا بچہ بیٹی ہو. حضور نے فرمایا وہ عورت خوش نصیب ہے جس کی گود کے اندر بچہ جب آئے تو پہلا بچہ اس کا بیٹی پیدا ہو. حضور نے فرمایا وہ خوش نصیب عورت ہے اور یہ اس کی خوش قسمتی کی علامت ہے. تو اس لیے قرآن مجید سے اگر ہمارا رابطہ استوار ہو تو ایسے بہت سے معاشرتی مسائل جو ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں کہ مسلمان کو پتہ چلتا ہے میں جس کی عبادت کرتا ہوں، میں جس کے سامنے جھکتا ہوں، میں جس کے سامنے قیام، رکوع، سجدہ، خشوع و خضوع کرتا ہوں، جس کے سامنے روتا گڑ گڑاتا دعا کرتا ہوں، جو میرا مالک ہے، جو میرا خالق ہے، جو میرا رازق ہے، وہ مجھے کیا سکھاتا ہے. جب کتاب سے رابطہ بنے گا تب ہمیں یہ بات معلوم ہوگی. اب آئیے سورہ زخرف میں آیت نمبر 67 میں ارشاد ہوا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. متقیوں کی ایک اور شان بیان ہوئی. اللہ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے. فرمایا سارے دوست اور احباب اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، یعنی سوائے پرہیزگاروں کے. مراد کیا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا قیامت کے دن، لیکن متقی جو ہوں گے وہ دشمن نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے، بلکہ متقی ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، ایک دوسرے کے معاون، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے. جن لوگوں کے درمیان دنیاوی رشتوں کی وجہ سے تعلق تھا، قیامت کے دن وہ رشتے اور تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے. سارے رشتے اور دوستیاں جو ہیں وہ دشمنیوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گی قیامت کے دن. کوئی کسی کا شناسہ نہیں ہوگا. قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ العبس میں آیت نمبر 34 یوم یفر المرء من اخیہ. اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھی بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن ہر شخص کو ایسی پریشان کن حالت لاحق ہوگی جو اس کو دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی. نفسا نفسی کا عالم جس کو ہم کہتے ہیں، نفسا نفسی ہوگی، کوئی کسی کا نہیں ہوگا. اس کے برعکس قرآن مجید یہ بیان فرماتا ہے، یہ جو اللہ ہے اس کو اللہ استثنائیہ کہتے ہیں. فرمایا ہر کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہوگا، لیکن استثناء کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو صالحین ہیں، جو اولیاء ہیں، وہ ایسے نہیں ہوں گے. اس کے برعکس جن کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہوگی وہ دنیا میں دوستی اللہ کے لیے کرتے ہوں گے، اللہ کے لیے جمع ہوتے، اللہ کے لیے منتشر ہوتے، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرتے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کو کھانا کھلاتے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی بیمار پرسی کرتے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے آنسو پونچھتے، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے، اللہ کے لیے مسکینوں کو کھانا کھلاتے، اللہ کے لیے ایک دوسرے میں خوشیاں بانٹتے، اللہ کے لیے معاشرے میں امن لے کے آتے، اللہ کے لیے معاف کرتے، اللہ کے لیے صبر کرتے، اللہ کے لیے شکر کرتے. ان کا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، دوستی یاری تعلق واسطہ رشتے ناتے جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے تھا. اس لیے یہ لوگ ہوں گے جن کا سب کچھ اللہ کے لیے ہوگا تو وہ لوگ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کو نفع پہنچا رہے ہوں گے. یہ اس اللہ استثنائیہ کا مفہوم ہے کہ مومنین چونکہ زندگی اللہ کے لیے گزارتے تھے، تو جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کی دشمنی کیسے کر سکتا ہے؟ وہ تو دشمنی اللہ کے لیے کرتے تھے، اپنی ذات کے لیے تھوڑی کرتے تھے. ذاتی دشمن نہیں ہوتا کوئی ان کا، کوئی ذاتی ان کو تکلیف دے وہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کا دشمن ہو اس کے ساتھ وہ برسر پیکار رہتے ہیں. اب آئیے یہ بات کہ قیامت کے دن یہ جو متقی لوگ سفارش کرنے والے ہوں گے تو یہ جو سفارش کریں گے
کیا یہ بات عقیدہ توحید کے موافق ہے یا عقیدہ توحید کے مخالف ہے؟ یہ بات ہم صحیح بخاری کتاب و توحید سے جانتے ہیں، جو پورا چیپٹر امام بخاری کا توحید کے اوپر ہے۔ اس میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شدت کے ساتھ تقاضا اور مطالبہ کریں گے، شدت کے ساتھ اپنے ان بھائیوں کو جن کو وہ دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ اللہ کے حضور یوں دست بست آ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا، مولا وہ بھائی ہمارے وہ دوزخ میں جا رہے ہیں، یہ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، وَيَصُومُونَ مَعَنَا یہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، وَيَعْمَلُونَ مَعَنَا یہ ہمارے ساتھ مل کے اچھے اچھے عمل کیا کرتے تھے۔ یا اللہ یہ اب دوزخ میں جا رہے ہیں، بخش دینا ان کو، تو غفار ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، مولا بخش دے ان کو، بخش دے۔ وہ یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، آہوزاری کر رہے ہوں گے اور ڈٹ کے کھڑے ہوں گے، مولا بخش دے، بخش دے۔ یہ صحبت صالحین کی برکت ہے جو حدیث پاک میں بیان ہوئی، اولیاء اللہ کی صحبت کی برکت ہے، جو ان کے ساتھ مل کے نیک اعمال کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، دیگر نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کی دعوت لے کے چلتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قیامت کے دن وہ اولیاء، وہ صالحین، وہ نیک بندے، وہ مومنین، وہ متقین جن کا قرآن نے ذکر کیا، وہ عرض کریں گے مولا بخش دے۔ اللہ تعالیٰ از روح محبت فرمائے گا اچھا ٹھیک ہے، اذهبوا پھر جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان فاخرجوہ، اچھا پھر جاؤ، ایک دینار کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہو، ایک دینار کے برابر جس کے دل میں ایمان ہو، اس کو دوزخ سے نکال کے لے آؤ۔ اب وہ لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، اور یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، وَيُحَرِّمُ اللَّهُ صُوَرَهُمْ عَلَى النَّارِ، اللہ تعالیٰ ان کی صورتوں کو دوزخ پر حرام کر دے گا، دوزخ ہر ایک کو جلا رہی ہوگی سوائے ان مومنوں کے جو اپنے بھائیوں کو جہنم سے نکالنے جا رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری کتاب التوحید اور کئی محدثین نے بشمول امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا۔ فَيَأْتُونَهُمْ وَبَعْدُهُمْ قَدْ غَابَ فِي النَّارِ إِلَىٰ قَدَمِهِ وَإِلَىٰ أَنْصَافِ سَاقَيْهِ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، پھر وہ ان کے پاس آئیں گے، ان میں سے بعض لوگ تو ایسے ہوں گے جو اپنے قدموں تلک دوزخ میں دھنس چکے ہوں گے، اور بعض اپنی آدھی پنڈلیوں تک جہنم کی آگ میں دھنستے جا رہے ہوں گے۔ فَيُخْرِجُونَ مَنْ عَرَفُوا، وہ جس جس کو پہچانتے ہوں گے اور جس جس کے سینے میں، جس جس کے دل میں وہ دینار کے برابر ایمان دیکھیں گے، اس کو دوزخ سے نکال کے اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کے لیے لاتے جائیں گے، پھر لوٹ کر آئیں گے اور یوں ہاتھ باندھ کے اپنے مولا کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ، فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار فاخرجوہ، جاؤ جس کے سینے میں، جس کے دل میں آدھے دینار جتنا ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ۔ پہلے کہا جن کے دل میں دینار جتنا ایمان ہے، اب وہ دوبارہ آ گئے، دوبارہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا جاؤ جس کے دل میں آدھے دینار جتنا ایمان ہے ان کو بھی نکال لاؤ۔ وہ پھر جائیں گے، جن کو جانتے ہوں گے، جنہوں نے ان کے ساتھ نیک اعمال کیے ہوں گے، اور جن کے دل میں آدھے دینار جتنا ایمان ہوگا ان کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ پھر آئیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے کہ ہماری تو بخشش ہو چکی ہے ہم تو جائیں، ادھر پھر کھڑے ہو جائیں گے، مولا کچھ رہ گئے۔ جن کے سینوں میں ایمان نہ دینار جتنا ہے، نہ نصف دینار جتنا ہے، نصف دینار سے بھی کم ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہوتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تجھے یاد کرتے تھے، ایمان کا درجہ اب ان کا کم ہے، لیکن بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پھر فرمائے گا اچھا جاؤ، پھر جاؤ،
فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان فاخرجوہ، جاؤ جس کے دل میں تمہیں ایک ذرے جتنا بھی ایمان نظر آئے اس کو بھی نکال کے لے آؤ۔ صحیح بخاری کتاب التوحید۔ فیخرجون من عرفوا، وہ اس کو بھی نکال لائیں گے جس کو وہ جانتے ہوں گے۔ تو اس لیے قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا نہیں ہوگا سوائے متقین کے، سوائے متقین کے، سوائے پرہیزگاروں کے۔ پرہیزگاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، پرہیزگاروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ عطا فرمایا ہے، جس کی تصدیق حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوتی ہے۔ اس لیے شیخ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر صد سال طاعت بے ریا، کہ اولیاء اللہ کے ساتھ کچھ گھڑیاں ضرور گزارو، اس لیے کہ بہت لمبی لمبی عبادتیں بھی شاید تمہیں اتنا نفع نہ دیں جتنی اولیاء اللہ کی صحبت تمہیں نفع دے گی۔ اور یہ مولانا رومی کے اس شعر کا اشارہ اس حدیث کی طرف ہے کہ اب دینار جتنا ایمان تو تھا نا سینے میں، مگر پھر بھی دوزخ میں تھا۔ نصف دینار جتنا ایمان تھا تو پھر بھی دوزخ میں۔ ذرہ بھر بھی ایمان تھا، آخر کوئی عمل تو تھا نا کہ ایمان ذرہ برابر وہاں رہا تھا تو پھر بھی دوزخ میں۔ لیکن جو صالحین ہوں گے، جو متقین ہوں گے، جو اللہ کے ولی ہوں گے، وہ اس کو جا کے نکال لائیں گے۔ اب آئیے سورہ الدخان کی جانب۔ اس سورت کا نام سورہ الدخان ہے، اور یہ سورہ الدخان نام جو ہے یہ اس کی آیت نمبر 10 سے حاصل کیا گیا۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ سورہ الدخان کی بہت فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں، جن میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 احادیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمائی ہیں کہ جس شخص نے صبح اٹھ کر الدخان کی تلاوت کی، اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ جس نے صبح اٹھ کر سورہ الدخان کی تلاوت کی، اس کے لیے 70,000 فرشتے صبح اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث دوسری بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے جمعہ کی شب جمعہ حامیم الدخان کی تلاوت کی، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس طرح اور بھی بہت سے فضائل سورہ الدخان کے بیان کیے گئے ہیں۔ اب آئیے اس کی کچھ آیات اور ان کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 9 میں نزول قرآن کو بیان کیا گیا، شب برات کی برکت اور فضیلت کو بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 10 سے آیت نمبر 16 میں مشرکین کا عذاب دیکھ کر ایمان لانے کا وعدہ کرنے کا بیان آیا، اور عذاب دور ہونے پر پھر کفر کی طرف پلٹنے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 میں فرعونیوں کی آزمائش کا بیان ہے، حضرت موسیٰ کا اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کا بیان ہے، قوم کی نافرمانی پر ان سے علیحدگی اختیار کرنے کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 37 میں بنی اسرائیل کو راتوں رات ہجرت کرنے کا بیان ہوا، اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمانے کا بیان ہوا، فرعونیوں کے ہلاک کیے جانے کا بیان ہوا، اور مشرکین کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے سے انکار کرنے کا بیان آیا۔ آیت نمبر 38 سے آیت نمبر 50 میں زمین و آسمان کی تخلیق بے فائدہ نہ ہونے کا بیان آیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کسی دوست کے کام نہ آنے کا بیان آیا، اور آخرت میں کفار کو دیے جانے والے عذاب کی ہولناکیوں کا بیان آیا۔ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 59 میں پرہیزگاروں کے لیے آخرت کے اجر و ثواب کی بشارت آئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کا بیان آیا، اور لوگوں کی نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیے جانے کا بیان آیا۔ اب آئیے کچھ آیات کی تلاوت سورہ الدخان سے۔ فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، پھر نہ تو ان پر آسمان اور زمین روئے
اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہوتے ہیں۔ ہر مومن کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہوتے ہیں۔ ایک دروازے سے اس کا رزق نازل ہوتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کا کلام، اس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ پس جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں دروازے، جس سے رزق آتا تھا اور جس سے اس کا کلام اور اس کا عمل دخل ہوتا تھا، وہ دونوں دروازے اس کے اوپر روتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھی، فما بکت علیہم السماء والارض، اس کے اوپر زمین اور آسمان روئے۔ پھر نہ تو ان کے اوپر زمین اور آسمان روئے اور نہ ان کو مہلت دی گئی، یعنی اس سے مراد یہ کہ مومنین کے اوپر زمین اور آسمان روتے ہیں۔ تو مجاہد نے کہا، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ مجاہد نے کہا کہ مومن کے مرنے پر آسمان اور زمین 40 روز تک روتے رہتے ہیں۔ یہ بڑی تعجب خیز بات ہے، لیکن آگے اس کا بڑا کمال مفہوم ہے۔ مومن کے مرنے پہ آسمان اور زمین 40 روز تک روتے رہتے ہیں۔ ابو یحییٰ نے کہا مجاہد کے اس جواب میں، انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس قول پہ تعجب ہے۔ تو مجاہد نے جواب دیا کہ تمہیں اس پر کیوں تعجب ہے؟ حالانکہ جب ایک مومن اٹھ جاتا ہے تو زمین اس مومن پر، اس شخص کی موت پر کیوں نہ روئے، جبکہ وہ بندہ مومن چہرہ زمین پر رکوع، سجود، خشوع، خضوع، عبادت، اطاعت کیا کرتا تھا۔ تو اب وہ عبادت، اطاعت، سجدہ، رکوع کرنے والا شخص جب وہ چلا گیا تو زمین اس لیے روتی ہے کہ مجھ پہ اللہ کی عبادت کرنے والا چلا گیا۔ اور آسمان کیوں روتا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا تھا، اس کی تسبیح بیان کرتا تھا اور دعائیں کرتا تھا رو رو کے اللہ کے حضور، اپنی مغفرت کے لیے استغفار پڑھتا تھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا، اللہ کی تعریف بیان کرتا، اللہ کا کلام پڑھتا، تو یہ جو کچھ بھی وہ پڑھتا تھا، اس کی تسبیح، مناجات، ذکر، اذکار، دعائیں، تلاوت، یہ سب کچھ آسمانوں میں پہنچتا تھا۔ تو آسمان اس لیے روتا ہے کہ زمین سے وہ بندہ اٹھ گیا جس کی ندائیں مجھ تک پہنچتی تھی۔ اور امام قرطبی نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا کہ زمین پر مومن جس جگہ نماز پڑھتا تھا، جب مومن مرتا ہے تو وہ جگہ اس کی موت کے اوپر روتی ہے جہاں وہ مومن نماز پڑھتا تھا۔ زمین کی وہ جگہ اس مومن کے لیے روتی ہے، اور آسمان کی جگہ پر، آسمان کی جس جگہ پر اس کے نیک اعمال پہنچتے تھے وہ اس مومن کی موت میں روتی ہے، اس لیے کہ آسمان اور زمین یہ دونوں مومن سے محبت کرتے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے شریح بن عبید الحضرمی ان سے بیان کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، مومنوں پر کوئی اجنبیت نہیں، مومنوں پر کوئی اجنبیت نہیں۔ جو مومن بھی کسی سفر میں مرتا ہے جہاں اس پہ رونے والا کوئی نہ ہو، یعنی مومن کسی ایسے سفر میں مر جائے جہاں اس پہ رونے والا کوئی نہ ہو، تو میرے سرکار نے فرمایا اس پر آسمان اور زمین روتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی آیت مبارک پڑھی، فما بکت علیہم السماء والارض، پھر فرمایا زمین اور آسمان کافر پر نہیں روتے۔ اس کے بعد سورہ الجاثیہ آتی ہے۔ سورہ الجاثیہ کا جو نام ہے یہ آیت نمبر 28 سے اخذ کیا گیا ہے، وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور جاثیہ کا جو معنی مفسرین کرام نے بیان فرمایا ہے وہ 2 زانوں یا 2 گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی۔ اب آئیے اس کی آیات کے خلاصے کی جانب۔ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11 میں قرآن کے نازل فرمانے کا بیان ہے اور قدرت الہی کی نشانیوں کا بیان ہے، اور منکرین قرآن کے لیے دردناک عذاب کا بیان ہے۔ آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15 میں لوگوں کی نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ کا زمین اور آسمان کو مسخر کرنا
اور مسلمانوں کو درگزر کا حکم دیے جانے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ کے انعامات پر بنی اسرائیل کی ناشکری کرنے کا بیان ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دین کی پیروی کرنے کا حکم ہے، اور ظالموں کی مذمت کی گئی۔ آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کفار کی گمراہیوں کا بیان ہوا، اور قیامت کے دن تمام لوگوں کو جمع کیے جانے کا بیان ہوا۔ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 37 میں اللہ جل شانہ کی عظمت کا بیان ہوا، قیامت کے احوال بیان ہوئے، کفار کا دنیا میں عذاب الہی کا مذاق اڑانے پر آخرت میں انہیں جو عذاب ملے گا اس کا بیان ہوا، اور دنیا کی زندگی کا کافروں کے لیے دھوکے میں ڈالنے والا ہونے کا بیان ہوا، اور زمین و آسمان کے بنانے والے کی حمد و ثنا بیان کی گئی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اپنی نشانیوں میں اور ایک خالق کا پتہ دیتے ہوئے کہ ہر چیز کا خالق ایک ہے، اس کا پتہ دیتے ہوئے سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 4 میں ہماری توجہ اس جانب مبذول کروائی، وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یوقنون، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان جانوروں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب دو چیزوں کا ذکر ہوا، ایک یہ کہ اگر تم خود اپنی خلقت میں غور کر لو کہ تمہیں کیسے پیدا کیا گیا، تمہارے پیدائش کا پروسیس کیا ہے۔ ایک تو پروسیس اگر تم اپنا اس کو لا آف کوزیلٹی میں تلاش کرو، یا اس دنیا میں جس طریقے سے ماں اور باپ کے ذریعے تمہیں جس طریقے سے بطن مادر میں رکھا جاتا ہے، وہاں تمہاری جس طرح پرورش ہوتی ہے، اور پھر اپنی پیدائش سے لے کے اپنی موت تک کا اپنے جسم کا سارا ارتقاء دیکھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ کوئی نظام ہے جو چلا رہا ہے، اور ان جانوروں میں جنہیں جو پھیلاتا ہے۔ یہاں انسان کو اپنی خلقت میں غور کرنے کی بھی دعوت دی گئی، اور جو جانور اس نے پھیلائے ہیں ان کی خلقت میں بھی غور کرنے کی دعوت دی گئی۔ تو اس میں یہ ہے کہ دونوں میں رگیں ہیں، انسانوں میں بھی اور جانوروں میں بھی۔ بنیادی طور پہ انسان کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی حیوان ہے، اور جو جانور ہیں وہ بھی حیوان ہے، لیکن انسان کو حیوان ناطق کہا گیا کہ یہ بولنے والا حیوان ہے، لیکن اس کو جو چیز حیوانوں سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کی اطاعت، اس کی عبادت اور اس کی بندگی ہے۔ اگر یہ اپنے مالک کی پیروی نہیں کرتا تو اسی قرآن نے اسے چوپایوں سے، جانوروں سے بدتر کہا ہے۔ لیکن اگر یہ غور کرے تو اسے پتہ چلے کہ مجھ میں بھی ہڈیاں ہیں، ان میں بھی ہڈیاں ہیں، مجھ میں بھی خون ہے، ان میں بھی خون ہے، مجھ میں بھی رگیں ہیں، ان میں بھی رگیں ہیں۔ تو فرق کیا چیز کرتی ہے؟ جب تم یہ فرق تلاش کرتے ہو تو تمہیں عقل یاد آتی ہے، تو اسی عقل سے غور کرو ان نشانیوں میں۔ یہ نشانیاں، یہ آیت فرمانے کا مقصود یہ ہے کہ اگر تم یقین والے ہو نا تو یہ نشانیاں تجھے اس کی ذات تک ہی لے کے جائیں گی۔ پھر الجاثیہ میں آیت نمبر 23 میں ارشاد ہوا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ فمن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ ٹھہرا دیا، اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، پھر اسے اللہ کے بعد کون ہدایت کر سکتا ہے؟ سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یہاں پر بنیادی طور پہ کئی چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا، جن میں ایک بات جو ہے وہ شرک خفی کی گئی کہ بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، اور معبود حقیقی کی بجائے وہ اپنی خواہشات کی پیروی میں آ جاتے ہیں۔ تو جو خواہشات کی پیروی ہے یہ معبود حقیقی سے بندے کو دور لے کے جاتی ہے، جس سے بندہ ایسی حالت میں چلا جاتا ہے جہاں اس کی عقل پہ، اس کی آنکھوں پہ، اس کے دل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، اور وہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی
کچھ دیکھ نہیں سکتا، عقل ہوتے ہوئے بھی کچھ سوچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ آئیے پارہ نمبر 25 کے سمری کی جانب۔ آیات کی تعداد اس میں 246 تھی، سورتیں اس میں 5 آئیں۔ حامیم السجدہ، اس کی آیات نمبر 47 سے 54 تک، الشورى کی آیت نمبر 1 سے 53 تک، الزخرف کی آیت نمبر 1 سے 89 تک، الدخان کی آیت نمبر 1 سے 59 تک، الجاثیہ کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 37 تک۔ آسمانی کتب میں قرآن پاک کا ذکر ہوا، توریت کا ذکر ہوا، انبیاء میں سیدنا نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور نبی مختار تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف آیا۔ اقوام میں اہل کتاب، یہود، بنی اسرائیل، مشرکین کا ذکر آیا، اور عذاب میں بنی اسرائیل پر عذاب کے بارے میں بتایا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمت کا حقدار بنائے، قرآن کے نور سے ہمارے ظاہر اور باطن کو منور کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔